دوسری چیز ہے بدعت. بدعتیں بہت ہیں KPK میں, پورے ملک میں ہی ہیں لیکن یہاں بہت زیادہ ہیں. اور جب سمجھایا جائے بھائی یہ جائز نہیں, کہہ رہے ہم لوگ کا اخپل طریقہ ہے, بھائی ہمارا کلچر ہے. بھائی آپ کا اخپل کدھر سے ہو گیا یار؟ جنت میں جب آپ کو اللہ بھیجے گا تو پٹھان ہونے کی وجہ سے یا پشاور والا ہونے کی وجہ سے بھیجے گا یا مسلمان ہونے کی وجہ سے بھیجے گا؟ اگر آپ کوئی بدعت کر کے آئے, اللہ نے کہا کہ یہ تو نبی نے کہا تھا کہ جو بدعت کرے گا اس کا عمل مردود ہے اور اس کی سزا جہنم ہے, تو تم نے یہ عمل کیوں کیا؟ آپ بولو اللہ ہم لوگ پٹھان تھے تو ہم لوگ کیا ایسا ہوا کرتا تھا. تو اللہ اگر کہے میں نے پٹھانوں کے لیے الگ جنت بنائی ہے اس میں سارے صرف پٹھان جائیں گے تو بات پھر ٹھیک ہے, کیا خیال ہے. لیکن اگر اللہ کہے کہ نہیں یہ جنت کس کے لیے ہے؟ یہ مسلمان کے لیے, جو اللہ اس کے رسول کی اتباع کرے گا اس کے لیے, چاہے کسی بھی قوم سے ہو, تو پھر میرے بھائی میں اور آپ کھٹائی میں پڑ جائیں گے. تو بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں ایسی ہیں جو ہم قوم پرستی کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں, چاہے کوئی مہاجر ہو, چاہے کوئی پنجاب والا ہو, چاہے کوئی بنگلہ دیش والا ہو, چاہے کوئی پشتو والا ہو, چاہے کوئی سرائکی ہو. وہ کہتے ہیں میری قوم میں یہ رواج ہے, تو قوم کے رواج کو اللہ برداشت نہیں کرے گا. ہمارے نبی عرب تھے, جس قوم میں آئے وہ بت پرستی کرتی تھی, ہمارے نبی نے ان کو حکم دیا قولوا لا الہ الا اللہ, اس بت پرستی کو چھوڑ دو. انہوں نے کہا ہم عرب ہیں, انا وجدنا آباءنا کذالک یفعلون, ہم اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے آئے ہیں, دیکھتے آئے ہیں, تو ہم باپ دادا کے طریقے پہ چلیں گے. تو قرآن نے کیا کہا؟ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون, چاہے تمہارے باپ دادا غلطی پر تھے پھر بھی باپ دادا کو فالو کرو گے. یہی دلیل نا بعض لوگ ہمیں دیتے ہیں کہ تمہارے باپ دادا حنفی تھے تو تم پھر بھی ان کو فالو کرو گے. باپ دادا, بھائی قرآن جن باپ دادا کو فالو کرنے کو حرام قرار دے رہا ہے وہ لوگ تھے لا یعقلون, جن میں عقل نہیں تھی, گمراہ تھے. جب باپ دادا نیک پرہیزگار ہوں, صحیح راستے پہ چل رہے ہوں, تو ان کی اتباع کا قرآن نے حکم دیا ہے, ان کے راستے کو چھوڑنا نہیں ہے. یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے تو جیل کے قیدی آئے, یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی, بالکل درست نکلی, تو اور یوسف علیہ السلام نے ایک معجزہ اور بھی ظاہر کیا, تو وہ حیران ہو گئی آپ کیسے معجزہ بتاتے ہیں. انہوں نے یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ واتبعت ملۃ آبائی, میں اپنے باپ دادا کے دین پہ چلتا ہوں, ابراہیم و اسحاق و یعقوب, جس کا نام ابراہیم, اسحاق اور کیا ہے یعقوب. پتہ چلا باپ دادا کی اتباع ہمیشہ غلط نہیں ہوتی. اگر باپ دادا علماء صلحاء اور ابو حنیفہ جیسے ہوں پھر ان کی اتباع شریعت کا حکم ہے, اور باپ دادا ابو جہل جیسے جاہل ہوں, بتوں کو پوچھتے ہوں, ان کی اتباع اسلام میں کیا ہے؟ حرام ہے. تو مشرکین جاہل باپ دادا کی اتباع کرتے تھے. تو اگر آپ کی سوسائٹی میں, آپ کی قوم میں کوئی بدعت ہے تو اس کو یہ کہہ کے حلال مت کرو کہ یہ ہمارا کلچر ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھا, بدعتی کیا گڑبڑ کرتا ہے؟ بس دو باتیں کر کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. بدعتی ایک گڑبڑ کرتا ہے بہت خطرناک قسم کی. جب بدعتی سے کہا جائے اس عمل کا قرآن و سنت میں ثبوت نہیں ہے تو فوراً کہتا ہے منع بھی تو نہیں ہے نا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ کیا کہتا ہے؟ منع بھی تو نہیں. بھائی اذان سے پہلے آپ صلاۃ والسلام پڑھنا شروع کر دو, آپ ان کو منع کرو بھائی یہ تو نبی حضرت بلال جو اذان پڑھتے تھے اس میں تو یہ تذکرہ نہیں ملتا, وہ کہہ رہے منع بھی تو نہیں ہے. تو اس کا جواب آپ یہ دیا کریں کہ بھئی ایسا کیا کرو کہ اذان جب ختم ہوتی ہے نا لا الہ الا اللہ, اس کے بعد محمد رسول اللہ بھی کہا کرو. کوئی کہہ سکتا ہے؟ اب مؤذن صاحب نے اذان دی, لا الہ الا اللہ پہ ختم کر کے آگے کہا محمد رسول اللہ, سارے محلے والے آ جائیں گے نا بھائی یہ اذان اتنی لمبی, میں اپنی طرف سے اضافہ کیوں کیا؟ اب وہ جواب میں کہے کہ نبی نے کیا اذان کے آخر میں لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ سے منع کیا ہے؟ کہیں بھی ثابت نہیں ہے نا. تو عمل کے لیے ثبوت کی ضرورت ہوتی ہے, منع کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہم فجر کی 2 رکعتیں پڑھتے ہیں, اگر کسی دن امام 3 رکعتیں پڑھا دے نماز ہو جائے گی؟ آپ امام کو جا کے پکڑ لو, بھائی امام صاحب آپ نے 3 کیوں پڑھائی؟ وہ کہے منع کہاں ہے, میں کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا, 2 سجدے زیادہ کر رہا ہوں, 1 رکوع زیادہ کر رہا ہوں, سورہ فاتحہ زیادہ پڑھ رہا ہوں, میں کوئی چرس تھوڑی پی رہا ہوں یہاں بیٹھ کے, میں کوئی گٹکا تھوڑی کھا رہا ہوں. آج میں نے کہا چلو زیادہ جوش آ رہا ہے اللہ کی عبادت کا, ہم 2 کے بجائے کتنی پڑھ لیتے ہیں؟ 3 پڑھ لیتے ہیں. صحیح دلیل ہوگی غلط دلیل ہوگی؟ غلط دلیل ہوگی.
تو جتنا جو عمل نبی سے ثابت ہے اس میں اپنی طرف سے اضافہ بولو نہیں کرنا. اور آخری بات بدعت تو سمجھ میں آ گئی نا.